انڈیا پھر باز نہیں آ رہا. انڈیا پھر چاہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جنگ میں جائیں. اور انڈیا اگر باز آ بھی جائے تو میرا خیال ہے کہ جو انڈیا کے یوٹیوبرز ہیں یا پوڈ کاسٹرز ہیں وہ انڈیا کو جنگ دوبارہ شروع کروا کے ہی رہیں گے. یہ انڈیا کے پوڈ کاسٹرز جو ہیں نا، انڈیا کو مجھے لگ رہا ہے کہ کسی دن مروائیں گے. بھائی جان، ہمیں جنگ نہیں چاہیے، ہمیں امن چاہیے. آپ نے پہلے بھی ایک ایکٹ کر کے دیکھ لیا اور اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ اب سکون سے بیٹھ جائیں. لیکن آپ نے انگلی کرنے سے باز نہیں آنا اور آپ انگلی کرتے رہیں. ہم آپ کے ساتھ وہی بالی ووڈ ایکٹرز والا حساب کریں گے جو اجے دیوگن گول مال کے اندر انگلی توڑ کے دکھاتا ہے. تو آپ جتنی دفعہ انگلی کریں گے ہم اتنی دفعہ آپ کی انگلی کو توڑ کے آپ ہی کی طرف موڑ دیں گے. یہ ایک شام شرما پوڈ کاسٹر ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ایران کے بعد اب اگلی باری جو ہے وہ پاکستان کی ہے. اصل میں یہ بڑے بھائی کو جنگ میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں کیونکہ خود ڈر کے بھاگ گئے ہوئے ہیں اور بڑے بھائی کو فورس کر رہے ہیں کہ تم پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن ان کو نہیں پتا کہ ان کا بڑا بھائی جو ہے وہ شادی شدہ بھی ہے اور بڑے بھائی کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہیں. میں بات کر رہا ہوں اسرائیل کی. انڈیا اسرائیل کو فورس کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ ایران کے بعد اب پاکستان کے اوپر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرے. لیکن اسرائیل نہ تو اتنا پاگل ہے اور نہ ہی اتنا بیوقوف. انڈیا کا حال بھی وہی ہے کہ جب کسی لڑائی میں ہارنے کے بعد کہہ کے جاتے ہیں کہ میں اپنے بڑے بھائی کو لے کر آتا ہوں اور بڑے بھائی سے بھی جا کے مار کھاتے ہیں کہ تو لڑکے کیوں آئے ہیں. اسرائیل نے کچھ دن پہلے آپریشن رائزنگ لائن جو ہے وہ ایران کے خلاف سٹارٹ کیا تھا، جس کا منہ توڑ اور تگڑا جواب جو ہے وہ ایران نے اسرائیل کو دیا ہے. میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اسرائیل اور ایران کے کانفلکٹ میں سب سے مین چیز ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی طاقت بنے. نتن ڈاگی نے بہت سارے اپنے انٹرویوز کے اندر یہ بات کلیم کی ہے کہ ایران نے بہت زیادہ یورینیم جو ہے وہ اکٹھا کر لیا ہوا ہے اور وہ 9 ایٹم بمز جو ہے وہ بنا سکتا اس یورینیم سے. اور اسی کے ساتھ ایران وہ واحد ملک ہے جس نے فلسطین کے مسئلے میں بالکل آمنے سامنے کھڑے ہو کر اسرائیل کو جواب بھی دیا تھا اور اسرائیل کو یہ دھمکیاں بھی دی تھی. اس سب معاملے میں امریکہ کا کیا رول ہے؟ کیا آپ کو امریکہ کا رول اب تک سمجھ آیا؟ امریکہ کی مثال ویسی ہی ہے، جب کسی لڑائی میں وہ بیک اپ پہ سپورٹ تو ضرور کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اگلی پارٹی جو ہے وہ لڑنے کے لیے آتی ہے اور وہ حاوی ہوتی ہے تو وہ جو بیک اپ سے سپورٹ کر رہا ہوتا ہے بندہ، وہ وہیں کھڑا ہو کے کہتا ہے میں تو امی کا دوپٹہ پیکو کروانے آیا تھا. امریکہ کا سیم ایکٹ یہی ہے. انڈیا اور پاکستان کی لڑائی میں بھی امریکہ نے جب انڈیا نے سٹرائک کرنا شروع کی تو امریکہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے اس ایکٹ کے اوپر امریکہ کی فل سپورٹ ہے. لیکن جیسے ہی پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور تگڑا جواب دیا تو امریکہ کے رخ بدل گئے اور امریکہ فوری طور پر بھاگا عرب ممالک کی طرف. ابھی ہمارے آرمی چیف صاحب کو بھی امریکہ نے بلایا ہوا تھا. سیم ان ایران اینڈ اسرائیل کانفلکٹ کے اندر جب اسرائیل نے ایران کے اوپر سٹرائک سٹارٹ کی تو امریکہ نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. جیسے ہی ایران نے ریٹیلیٹ کیا اور جوابی کاروائی کرنا شروع کی اور اپنا جواب دیا تو امریکہ نے 2 ہفتے کا ٹائم لے لیا کہ 2 ہفتے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. اس وقت امریکہ کسی بھی جنگ میں اپنا ثالثی کردار تو ادا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن جو اگلی پارٹیز ہیں وہ امریکہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایران نے اپنا سب سے مضبوط کارڈ جو ہے وہ ڈسپلے کر دیا ہے اور ایران بغیر کسی جنگ کے، ایران بغیر کسی میزائلز کے اپنی یہ جنگ جیت سکتا ہے. ایران نے ویسے بڑا تگڑا جواب دیا ہے اسرائیل کو، اور یہ جو لاسٹ جمعہ گزرا ہے اس کے اندر جتنے بھی ایرانی تھے انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اس وار زون کے اندر بھی ان کے جذبات نہ تو کم ہوئے ہیں بلکہ اور بڑھے ہیں. آپ لوگ ایک بات کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ مسلمان نہ تو مرنے سے ڈرتا ہے اور نہ جنگ سے ڈرتا ہے. مسلمان کسی بھی سٹیٹ میں ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے، ایران میں ہے، کسی بھی سٹیٹ میں ہے، وہ جنگ سے نہیں ڈرتا. نہ وہاں کی عوام ڈرتی ہے اور نہ ہی مسلمان جو ہے وہ کسی بھی جنگ کے خوف سے ڈر کے بیٹھتا ہے. میرا خیال ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ آج بھی ایمان ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے مسلمانوں کے کہ ان کے ایمان میں کمی آئی ہے یا ان کے ایمان ویسے ہی ہیں جنگ کو لے کر جو پہلے ہوتے تھے. اچھا، میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ایران اپنا سب سے مضبوط کارڈ جو ہے وہ ڈسپلے کرنے جا رہا ہے اور ایران نے سب سے مضبوط کارڈ اپنا جو ہے وہ ڈسپلے بھی کر دیا ہے. امریکہ کو کھلم کھلا یہ کہہ دیا ہے کہ اگر وہ جنگ کے اندر آیا تو وہ اسٹریٹ آف ہارمز کی جو بندرگاہ ہے اس کو بند کر دے گا. یہ چھوٹا سا خطہ جو ہے اتنا امپورٹنٹ ہے
پوری دنیا کے لیے یہاں سے 20 سے 30% پوری دنیا کا آئل اور پوری دنیا کی گیس جو ہے وہ یہاں سے اس خطے سے اس بندرگاہ سے جو ہے وہ سپلائی ہوتی ہے۔ یہ 33 کلومیٹر کا پیچ ہے جس میں ایٹ اے ٹائم صرف 2 جہاز جو ہے وہ گزر سکتے ہیں، لیکن اس کی امپورٹنس اتنی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کا 20 سے 30% آئل اور گیس جو ہے وہ یہیں سے سپلائی ہوتی ہے، امریکہ کو بھی اور باقی کنٹریز کو بھی۔ اگر یہ بندرگاہ ایران بند کر دیتا ہے تو آپ کے پاس فیول کی شارٹیج جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی اور پرائسز جو ہیں اس کی اپ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس جنگ میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کون سی مسلم کنٹریز جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہیں اور کون آگے بڑھ کر ایران کا ساتھ دیتے ہوئے اسرائیل کو منہ توڑ جواب جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے۔